رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، میں نے پوچھا کہ رمضان میں آپ نظر نہیں آتے، یہاں سے کچھ دور رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بس 10 پارے ڈیلی پڑھ لیتا ہوں، رمضان میں 10 قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ تو یار 10 قرآن ایک بندہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں کیا، ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی 2-3 قرآن تو ہمیں بھی پڑھنے چاہیے نا۔ جو بڑا مصروف ہے کم از کم 1 مرتبہ تو وہ پڑھ لے نا۔ دکان میں بیٹھے ہوئے دکان روکتی ہے قرآن پڑھنے سے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، جتنا ٹائم آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا آپ قرآن کو دے دیں تو آپ کئی مرتبہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو رمضان میں موبائل کو کم کریں، رمضان المبارک میں شاپنگ کو کم کریں، کپڑے لانے عید کے لیے، گھر کا راشن لانا ہے، جوتا لینا ہے، رمضان سے پہلے چلے جائیں۔ ضرور بازار میں جا کر چیزیں مہنگی بھی خریدنی، دھکے بھی کھانے، اپنے قیمتی وقت کو جا کر رمضان المبارک میں اور تاک راتوں میں جا کر بازار میں ضائع کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے۔ ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت جا کر کہاں ضائع کرتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن ہے نا، شاپنگ کر لیں، بازار میں جا لے آئیں جو لانا ہے، عید کی تیاری کر لیں، کون روکتا ہے؟ چیزیں سستی بھی مل جائیں گی اور بازار میں رش بھی کم ہوگا اور آپ کا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا۔ ایک اپنا نظام الاوقات بنائیں، ایک پورا شیڈول بنائیں رمضان کا کہ میں نے اتنے پارے ہر روز پڑھنے ہیں، اتنے ذکر اذکار کرنے ہیں، دعا کرنی ہے رمضان میں، روزہ رکھنا ہے، میں نے افطاری کرنی ہے، میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے بچوں سے صدقہ خیرات کروانا ہے، اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کا حق ادا ہوگا۔